جی اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب یہ رہن کے بارے میں اپنے بڑے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اکثر و بیشتر لوگ اس وجہ سے زیادہ تر رکھ پاتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ مال آنا ہوتا ہے اور انہیں اپنے گھر کی ترتیب کرنی ہوتی ہے، اور وہ کرایہ بولتے ہیں کرایہ نہ دیں اور ہم یہ 2-4 لاکھ روپے دے کے تو کوئی چھوٹا سا گھر گروی پہ لے لیں۔ تو ایسے لوگ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اب شرعی کوئی ایسی ترتیب ہے کہ وہ اس ترتیب سے وہ گروی لے کر رہ سکیں؟ جی مفتی صاحب کوئی اس کا حل ہے؟ دیکھیں گروی لے کر جو ہے وہ رہنا تو جائز نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا جو اس وقت مارکیٹ میں جو طریقہ کار ہے ناجائز وہ بھی ہے، وہ کہلاتا ہے آپ اس کو کہیں ہیوی ڈپازٹ، کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کا ڈپازٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ فلیٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ رینٹ ہے مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا، اور اس کا جو ایڈوانس ہے وہ ہے 5 مہینے کا، تو اس اعتبار سے 1 لاکھ روپے اس کا جو ہے وہ آپ کو ڈپازٹ جو ہے وہ جمع کروانا ہے ایڈوانس کا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 1 لاکھ نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے مجھے جو ہے وہ ڈپازٹ دے دیں، اس کے ایڈوانس دے دیں، اس کے بدلے میں اس گھر کا کرایہ ہوگا 5,000 روپے، تو چونکہ کرایہ میں کمی کر دیں گے، تو چونکہ جو ایڈوانس ہے اس کی حقیقت در حقیقت قرض ہے۔ صحیح۔ تو جب وہ قرض ہے تو قرض کی وجہ سے جو نفع دیا جائے گا وہ سود ہوگا، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ اب اس کا اگر طریقہ کار کی بات کی جائے تو اس کا طریقہ کار جائز یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2 سال کے لیے کوئی گھر لینا چاہ رہا ہے، صحیح، اور وہ اب اس 2 سال کے لیے گھر اگر لینا چاہ رہا ہے اور اس کا رینٹ جو ہے وہ مثال وہ چاہتا ہے کہ یار میں 5,000 روپے جو ہے وہ ادا کروں، ہے اس کا کتنا رینٹ؟ 20,000 روپے۔ تو اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اس کا 5,000 روپے ادا کروں، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں یکمشت جو ہے وہ اس کا رینٹ ادا کر دوں، ایڈوانس میں ٹوٹل رینٹ ادا کر دوں، سیکیورٹی ڈپازٹ نہیں، ایڈوانس میں رینٹ ہی مکمل 2 سال کا ادا کر دوں۔ تو اب اگر ایڈوانس میں رینٹ ہی مکمل وہ ادا کر دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو وہ آپس میں باہمی رضامندی سے فریقین جو بھی رینٹ جو ہے وہ طے کریں گے وہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈپازٹ کی مد میں نہیں۔ اچھا اب اگر درمیان میں وہ چھوڑتے ہیں تو بہرحال جو باقی پیسے ہوں گے وہ اسے واپس کرنے ہی ہوں گے۔ مگر یہ چیز ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو ہمارے سائل محترم نے بھی سوال کیا، یا جو لوگ ہیوی ڈپازٹ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی غرض جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، انہیں تو بھاری جو ہے وہ پیسہ ابتدا کے اندر چاہیے۔ یہ اگر 2 سال کا بھی ایڈوانس دے گا تو وہ ہو سکتا ہے 1,20,000 روپے تک جو ہے وہ بن جائے گا، صحیح، جبکہ ان کو 5 لاکھ چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کار جو ہے جو عموماً رائج ہے مارکیٹ میں وہ جائز نہیں ہے، اور فی الحال اس کے علاوہ کوئی اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے سامنے جائز طریقہ کار نہیں۔ اگر وہ یوں کر لیں مفتی صاحب کہ وہ اپنے گھر کا کرایہ ہی 5,000 پہ رکھیں اور اس کا ایڈوانس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے جتنا چاہے وہ رکھ دیں، تو کیا ایسا جائز؟ اصل میں عرف سے ہٹ کے کرایہ نہیں رکھ سکتے نا، عرف سے ہٹ کے وہ کرایہ اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ایڈوانس زیادہ ہے۔ نہیں، وہ اگر وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ میری چیز ہے میں چاہے نہیں، کسی کو یہ نہیں فری ہو میں دوں، سکتا، اصل میں یوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایڈوانس عرف کے مطابق ہی ہوگا، ایڈوانس قرض ہے نا، یعنی یہ تو پھر وہ جو 2 افراد آپس میں سود کا لین دین کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہا ہے میں اپنے پیسے دے رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں جناب جتنے میں چاہے آپ کو دوں، تو یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، عرف کے مطابق ہی ایڈوانس ہوگا۔ اب عرف کے مطابق ایڈوانس لینے کے بعد کوئی جو ہے وہ کتنا ہی کرایہ کم کرے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایڈوانس آپ ایڈوانس نارمل لے رہے ہیں اور کرایہ آپ 1 روپے رکھ دیں، آپ کی مرضی، آپ کی چیز ہے، لیکن جب آپ اس کرائے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ایڈوانس کے ساتھ کہ نہیں سر اتنا ایڈوانس دیں گے تو میں آپ کو اس شرط کے اوپر یہ دوں گا، اس کا مطلب کیا؟ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے قرض دیں گے تو میں آپ کو کرایہ کم کروں گا، تو جب قرض کی بنیاد پر آپ کرایہ کم کر رہے ہیں تو وہ سود ہے، وہ جائز نہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اور سائر محترم کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں